بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر انسان کی آنکھ اشکبار ہے اور ہر رحم دل انسان کا دل مغموم ہے حیدرآباد کے ان شہیدوں کی شہادت پر کہ جو عمرے کے سفر کی ادائیگی کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت مقدسہ کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ عظیم موت ہے کہ جس کی تمنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اور بڑے بڑے بزرگان دین اور ائمہ اعظام نے مدینۃ الرسول میں موت کی تمنا کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عدل کے باب حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی، ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے راستے میں کنکریوں کا ایک بستر بچھایا اور بچھا کر لیٹ گئے اور آسمان پہ چاند کی طرف آپ دیکھتے رہے۔ چاند پر مختلف ادوار آئے اور چاند مختلف حالات و ادوار سے گزرتا رہا تو وہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ، جس طرح اس چاند کو مختلف حالات اور ادوار سے گزرنا پڑا، مجھے بھی مختلف حالات اور ادوار سے گزرنا پڑا، اور جس طرح یہ چاند غروب ہو گیا اور یہ چاند ڈوب گیا، اے اللہ مجھے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں ایک دعا فرماتا ہوں، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے موت نصیب فرما اور وہ شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت بھی کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر میں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ مدینۃ الرسول میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ وہی عظیم شہید ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینۃ الرسول میں شہادت نصیب فرمائی اور وہ بھی شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ حضرت امام مالک جو امام مدینہ اور امام دار الہجرہ کے لقب سے ملقب ہے، آپ مدینے سے باہر نکلتے نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ سے باہر نکلوں اور پھر میری موت آ جائے اور پھر میری وہ جو تمنا اور خواہش ہے کہ مدینہ میں میری موت آئے وہ خواہش پوری نہ ہو، اسی ڈر سے آپ مدینہ نہیں جاتے تھے۔ لیکن زندگی کے آخری ایام میں آپ کو عمرہ اور حج کا شوق ہوا تو آپ ڈرنے لگے کہ اگر میں عمرہ اور حج کے لیے جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں میری موت ہو جائے اور پھر مدینۃ الرسول میں موت کی یہ میری تمنا پوری نہ ہوگی۔ تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کتنی ہے۔ ایک دن نبی آخر الزمان امام الانبیاء خلاصہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مالک نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے حج اور عمرے کی تمنا اور خواہش ہے، آپ بتا دیجئے کہ میری زندگی کے کتنے ایام باقی ہے تاکہ میں عمرہ کر آ جاؤں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 5 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ امام مالک اس خواب کی تعبیر نہ سمجھ پائے کہ 5 دن ہے یا 5 ہفتے ہیں یا 5 مہینے ہے یا 5 سال ہے۔ آپ نے علامہ ابن سیرین جو اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر کا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، آپ نے ان کے پاس اپنے خادم کو بھیجا اور معلوم کیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ سیدنا ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس 5 انگلیوں سے اشارے کا مطلب نہ 5 دن ہے، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 سال ہے، بلکہ آقا اپنی اس 5 انگلیوں کے اشارے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز یہی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان کب مرے گا، کہاں اس کی موت آئے گی۔ اے مالک اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے،
تو حضرت امام دارالہجرہ امام مدینہ بھی اس کی تمنا کرتے تھے کہ میری موت مدینہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان زائرین کو، ان عمرے کا سفر کرنے والے، ان معصوم بچوں، نوجوان اور بوڑھے اور خواتین حضرات کو اللہ تعالیٰ نے موت بھی نصیب فرمائی، وہ بھی شہادت کی موت نصیب فرمائی، اور پھر مدینۃ الرسول میں نصیب فرمائی۔ ہم طلبہ دارالعلوم رحمانیہ، اساتذہ اور آرچ پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹ و ٹیچرز اس موقع پر ہم مغموم ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو اور خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔